ویلکم ٹو ایڈٹ یور سول وتھ جیزس ورک۔ آج کے کلام میں ہم پڑھیں گے نوجوانوں کی مخصوصیت جو خادمین کے ذریعہ سے کی جاتی ہے تاکہ نوجوان آگے چل کے خداوند کے کاموں کو سر انجام دے سکیں اور کلیسیا میں اپنی خدمت کو جاری رکھ سکیں۔ اسٹارٹ۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی برکت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے اور ترقی کے لیے دعا کریں۔ قدوس 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 آسمانی باپ، مالک اور بھلائیوں کے لیے، نعمت و بخشوں کے لیے ہمیں دیتا ہے، خاص کلام کے لیے ایک موت اور دانائی کی روح عطا کر، الفاظ کی ترتیب عطا کر۔ آسمانی باپ تیرے آگے درخواست کرتے اپنے روح کی ہماری مدد کر اور پاک روح سے کلام پیش کریں۔ اس دعا کو سن قبول کر تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے پہلا تموتیوس اور اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت سے۔ کلام مقدس بلکہ 11 سے پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ 11 آیت میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان باتوں کا، کن باتوں کا؟ جن کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے۔ جن کی تو نے کیا کی ہے؟ تعلیم حاصل کی ہے۔ تعلیم کا معیار بچے کا یہ ہونا چاہیے کہ جب نوجوان ہیں تو نوجوانوں کو اپنی زندگی سے خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرنا چاہیے۔ ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کردار کشی سے ہم خداوند یسوع مسیح کے نام کو کردار کشی کے ہمارا کردار اچھا ہوگا تو ہم خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں گے، تاکہ خاص طور پر جو نوجوان ہیں، لکھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ اگر کوئی نوجوان اپنی زندگی سے، اپنے چال چلن سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال نہیں دیتا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم نامکمل ہے اور اس کی تعلیم کا معیار کمزور ہے۔ کیا آگے جا کے کیا لکھا ہے؟ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلنے اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ کس میں؟ نمبر 1 لکھا ہے، آپ کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کے چال چلن سے محبت ظاہر ہونی چاہیے۔ آپ کے چال چلن سے خداوند یسوع مسیح میں آپ پکے ہوں، آپ کا ایمان پکا ہونا چاہیے، اور آپ کی پاکیزگی بھی ہے وہ کمال ہونی چاہیے۔ اگر لکھا ہے کلام مقدس میں، جیسا وہ پاک ہے ویسے ہی ہم پاک ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر قسم کی روحانی اور جسمانی آلودگی سے پاک ہونا چاہیے۔ سب سے ہمارا جو جسم کا حصہ ہے وہ آنکھیں ہیں۔ لکھا ہے اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے تو اس کے نکال کر پھینک دے، تاکہ 2 آنکھیں ہوتے ہوئے تو جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ پاکیزگی بھی ہونی چاہیے اور پاکیزگی کا ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ پاکیزہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ آپ نے یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا ہے آپ کے چال چلن میں، کیونکہ اکثر نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے باوجود۔ اپنے غصے پر لکھا ہے، غصہ تو کر لیکن گناہ نہ کر۔ غصہ تو کر اے جوان، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ تاکہ اگر آپ نوجوان ہیں، اگر برداشت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یسوع مسیح کا ایک اچھے سپاہی ہیں۔ آپ خداوند یسوع مسیح کے ایک اچھے سپاہی ہیں۔ لکھا ہے تیرا کلام، چال چلن، محبت، ایمان، پاکیزگی نمونہ ہونا چاہیے۔ جب تک میں نہ آؤں، پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم کی طرف متوجہ رہ۔ کیا؟ تعلیم کی طرف متوجہ۔ آپ کی نوجوانوں اکثر نوجوان جو ہیں اکثر اوقات دنیاوی باتوں میں کھو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، دنیاوی باتوں میں آ جاتے ہیں،
कलाम मुक़द्दस में लिखा है रूह से शुरू करके जिस्म पर वो ख़त्म कर देते हैं। कहाँ से? रूह से शुरू करते हैं और जिस्म पर जाकर ख़त्म कर देते हैं। उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है। उससे तू क्या ना रह, गाफिल ना रह। गाफिल का मतलब गफलत होना, भूल जाना नहीं, बल्कि तूने अपनी ज़िंदगी से जो तालीम हासिल की है उससे गाफिल नहीं रहना। उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के ज़रिए से बुज़ुर्गों के हाथ रखने से तुझको मिली। क्या जब बुज़ुर्ग आपके ऊपर हाथ रख के दुआ करते हैं, जो बुज़ुर्ग आपको, जैसे अगर आप पुराने अहदनामे में देखें तो यशवा के बारे में लिखा है कि मूसा ने उसके कलीसिया के सामने हाथ रखकर उसको महसूस किया था। जब आप महसूस किए जाते हैं, जब आप मसा किए जाते हैं, जब आप खिदमत के लिए निकलते हैं, तो फिर आपके चाल चलने से, उठने बैठने से आपको एक अच्छा नमूना दिखता है। अगर हम अपने चाल चलन से खुदावंद यीशु मसीह का नमूना पेश करेंगे, कलीसिया में भी आपकी इज़्ज़त होगी, तो आपको घर वाले इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे कि आपको दोस्त अच्छे निगाह से देखेंगे। लिखा है जो हाथ बुज़ुर्गों के रखने से, जब आपको बुज़ुर्ग लोग, कलीसिया के लोग मुंतखब नौजवानों को करते हैं तो उनको अपने चाल चलन से ये एक अच्छा नमूना होना चाहिए। वो नेमत मिली। इन बातों का हुक्म, इन बातों की फ़िक्र ही में ना रह, तो मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की हो और सब पर ज़ाहिर हो। क्या हो? ताकि तेरी तरक्की हो। और क्या लिखा है? कलीसिया पर, लोगों पर। अगर आप कहीं फील्ड में काम करते हैं, वहाँ अच्छा नमूना पेश करें। अगर आप कलीसिया में हैं पर आपको कोई खिदमत सौंपी गई है तो आपने उसका भी ख्याल रखना है। वाज में लिखा है, ऐ जवान अपनी जवानी के अय्याम में अपने खालिक को याद रख, क्योंकि याद रख के एक दिन अदालत भी होनी है। एक दिन अदालत भी होनी है। जब अदालत, खुदावंद यीशु मसीह ने आना है, अदालत होनी है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जो सलीब पर कहा है, अब आप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे बदन के वसीले से, अगर हमने अच्छे काम किए हैं, हमने बुरे काम किए हैं, उसका खुदावंद यीशु मसीह क्या देगा? अजर देगा। खुदावंद यीशु मसीह अजर देगा। सब पर ज़ाहिर हो, अपनी तालीम की खबरदारी कर। क्या लिखा है? खबरदारी का मतलब है होशियार रहना है, ताकि ये ना हो कि इब्लीस जो आपको खुदावंद के बुज़ुर्गों ने बरकत दी है बरकत दी है, ये ना हो कि इब्लीस आकर आपको ऐसे ना करे कि वो तालीम आप इब्लीस के हुक्म माने, इब्लीस की बातों में आ जाएं। इब्लीस आपको तरह तरह की दुनियावी बातों में गुमराह करे और आप असल तालीम को भूल जाएं जो खुदावंद यीशु मसीह की है। तू अपने सुनने वालों के लिए नजात का बायस हो। अपने सुनने वालों के क्या हो? नजात का बायस हो। अगर आप रूह नहीं बचा सकते, अगर आप, लिखा है दुनिया में और भी गुनाह है, कुछ पहले ज़ाहिर हो जाते हैं, कुछ बाद में हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने किसी के लिए नजात का काम करना है, खुदावंद ने आपको खिदमत दी है, इस खिदमत में से आपने जो तोड़ा खुदावंद ने आपको दिया है, उस तोड़े को आपने लोगों को देना है, उससे खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होना है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त हमारी दुआओं को, हमारी तरफ खुदावंद यीशु मसीह का ध्यान रहता है। खुदावंद यीशु मसीह लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त में जो डाली मुझ में है वो फल नहीं लाती, काटी और आग में डाली जाती है। ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़िंदगियों से ज़ाहिर करें और हम किसी काम के ना हों, और खुदा ने लिखा है कि वो डाली क्या है? आग में डाली जाएगी। जो चीज़ जल जाती है वो किसी काम की नहीं होती। ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया के लिए ठोकर का बायस हो। नौजवान जो होते हैं उनमें लिखा है गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है,
لیکن اگر ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھیں گے، اپنی زندگی یسوع کے نام کو جلا دیں گے، تو یسوع ہماری زندگی سے عجیب کام کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ چاہے کوئی تیری جوان اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں، جوان اکثر غصہ کر جاتے ہیں، لکھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ جب آپ کو خداوند یسوع مسیح نے توڑا دیا ہے تو آپ اس توڑے سے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلا دیں۔ لکھا ہے اس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہمارے آبا اجداد تو بت پرست تھے، یہ خدا کی بخشش ہے کہ اس نے ہمیں چنا، اور اس چناؤ کے لکھا ہے اس چناؤ کے وجہ سے ہم اس کے کفارے کے وسیلے سے، اس کے فدیے کے وسیلے سے آج ہم اس کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ جب ہم اس کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں تو اس مسیح کو پہلو جسمانی خواہشوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ جسمانی مختلف قسم کی خواہشات ہیں۔ پہلے لکھا ہے آنکھ دیکھتی ہے، خواہش کرتی ہے، خواہش جنم لیتی ہے اور وہ گناہ کو جنم دیتی ہے۔ اور ہمارے بدنوں سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ملنا چاہیے، ہماری آنکھیں پاک ہونی چاہیے، ہمارا بدن پاک ہونا چاہیے۔ تسلنیکیوں 4 باب اور اس کی 7 آیت دیکھتے ہیں ہم۔ لکھا ہے اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ کس لیے بلایا؟ ہمیں پاکیزگی کے لیے بلایا، ہمیں ناپاکی کے لیے نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا ہے۔ لکھا ہے یہ خدا کا مقدس ہے۔ ہمارا بدن کیا ہے؟ یہ خدا کا مقدس ہے۔ اگر ہم اپنے جسم سے، اپنے چال چلن سے، ہمارا چال چلن کیسا ہے، ہماری گفتگو کیسی ہے، اس سے ہم نے اپنے یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا ہے۔ جو شخص خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال نہیں دے سکتا، اس سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے نہیں بلکہ خدا کے نام کو بدنام کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، دکھ سہے، مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ جی اٹھنے کا سبب یہ ہے کہ اس نے ہمارے خطاؤں گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ لکھا ہے اے جوان اپنی جوانی کے ایام میں اپنے خالق کو یاد رکھ کے ایک دن عدالت ہوگی۔ اس عدالت کے لیے ہم سب کو تیار ہونا چاہیے، اور نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے یہ خاص پیغام ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا ہے، اور بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے جو آپ کو برکت ملی ہے وہ اس کو آپ نے ریسیو کرنا ہے، کیونکہ آپ کو مسح کیا گیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ دعا کریں۔ قدوس 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 آسمانی باپ، تمام نیکی اور بھلائی کو لیے، نعمتوں بخشوں کے لیے، صحت تندرستی کے لیے ہم سب کو عطا کی۔ اس کلام کے وسیلے سے آسمانی باپ تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے اور سب کے لیے اپنے آپ کے لیے برکت کے ذریعہ خیر مانگتے ہیں۔ زندگی کو باقی سالوں دنوں میں سب کی مدد واسطے کے بانی کا آسمانی باپ شکر گزار ہیں تیرے بیٹے یسوع ناصری کے لیے، جس نے اپنے قیمتی خون سے خریدا ہمارے لیے کفارہ دے۔ اس لائق تو نہ تھے، یہ تیری محبت ہے کہ تیرے بیٹے کے وسیلے سے آج تیرے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔